ناظرین پروگرام نیوز اینڈ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان, اور اس وقت ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں سوشل میڈیا پر ایک بہت ہی دلچسپ بحث شروع ہو چکی ہے, اور وہ بحث یہ ہے کہ کیا مرد جو ہے اس کو عورت پر فضیلت حاصل ہے یا نہیں. ہمارے لبرلز جو ہیں اس کے اوپر بڑے سخت غصے میں ہیں, اور وہ غصہ ان کو ایک انٹرویو پر ہے جو ہمارے ایک معروف اداکار ہیں شہروز سبزواری, ان کی اہلیہ نے صدف کنول نے, اور اب ان کا نام صدف سبزواری ہے, انہوں نے ARY کی ہم کرٹیسی کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے بھی, انہوں نے ایک انٹرویو میں جو باتیں کی, انہوں نے کہا کہ مرد جو ہے اس کا ایک درجہ اوپر ہوتا ہے, وہ کما کر لاتا ہے اور خرچ کرتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے مقابلے میں نہیں آ سکتی, میں نے جوتے بھی اس کے اٹھانے ہیں اور کپڑے بھی استری کرنے ہیں, اور یہ کہ عورت مظلوم نہیں ہے. عورت مارچ کے حوالے سے سوال تھا یہ, اس کے جواب میں انہوں نے جو ایشو اٹھایا, ایک نئی بحث شروع ہو گئی کہ کیا بیویوں کو شوہر کی جرابوں اور جوتوں کا خیال رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. جب وہ یہ کہتی ہیں تو اس کے جواب میں بڑے میمز بننے شروع ہو گئے سوشل میڈیا کے اوپر. میں یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا اور میں اس کے ساتھ ساتھ باقی انسٹا پر دیکھ رہا تھا, بڑی ویڈیوز بنی ہیں, اس کا جواب دیا جا رہا ہے, اور جو زیادہ تر جواب آ رہا ہے وہ صدف کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرانی کچھ فلموں کے آئٹم سانگز کو بھی شامل کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ بی بی تم خود تو اتنی لبرل ہو, اس قسم کی اور باتیں تم جو ہے لبرلز کے خلاف کرتی ہو, تو یہ ایک منافقت ہے. اب سوال اس سے جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے جس پر ہم ایک طویل عرصے سے بحث کرتے چلے آ رہے ہیں کہ خواتین کی بیوی کے طور پہ ذمہ داریاں ہیں کیا اس کو واقعی شوہروں کی جرابوں اور جوتوں کا خیال رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے, اور کیا مرد جو ہیں وہ عورتوں پر نگہبان ہیں, ان سے سپیریئر ہیں یا نہیں ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ چلیں, یہ تو ایک بات ڈیبیٹ کی ہوگی, میں اس کے ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ تھی, اس فورم کی رپورٹ کے مطابق گلوبل جینڈر رپورٹ جو انہوں نے دی, انہوں نے کہا کہ 2021 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان عورتوں کی جو پوزیشن ہے اس وقت, جو حالت ہے اس وقت ہمارے ملک میں, وہ 156 ممالک میں 153ویں نمبر پر ہے. تو واقعی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن کیا ہم نے اپنی خواتین کی حالت کو مغرب کے سٹینڈرڈز اور ان کے پیرامیٹرز کے تحت ہی دیکھنا ہے؟ اگر اس کے تحت ہی دیکھنا ہے تو شاید ہمیں واقعی یہ جو نمبرز ہیں ٹھیک نظر آتے ہوں, اور یہ بھی ٹھیک نظر آتا ہو کہ ہم پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں عورتوں کی حیثیت کی تو ہم ساؤتھ ایشیا میں صرف افغانستان سے بہتر نظر آتے ہیں ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق. بحث جو ہو رہی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم اس بیان کو سنیں, اس بات کو سنیں, صدف کنول نے جو کچھ کہا اس کی طرف چلتے ہیں, اور آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی اپنے شوہر کے حوالے سے, اور جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے جس پر تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے, وہ کہا کیا تھا انہوں نے. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سن لی, اور اس وقت یہ فل ہاٹ ڈیبیٹ ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم نے یہاں پر جن خواتین کو دعوت دی ہے, اور یہ خواتین کا ایشو ہے ٹوٹل, میں تو صرف سوال کرنے والا ہوں اس میں. میں بہت ہی مشکور ہوں سابق رکن پنجاب اسمبلی مسلم لیگ کاف کی رہنما آمنہ الفت صاحبہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آمنہ صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. آپ رکن پنجاب اسمبلی بھی رہی, سیاست میں بھی چیزوں کو بہتر طور پہ سمجھتی بھی ہیں, جانتی بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی میں آمنہ ملک صاحبہ کا بھی بہت مشکور ہوں, وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آپ سماجی کارکن ہیں, NGO اور سول سوسائٹی کو یہاں پر ریپرزینٹ کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ آمنہ آپ کا بھی یہاں پر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور میں ابھی ہمیں تھوڑی دیر میں یہاں پر سیدہ سورا بخاری بھی جوائن کر رہی ہیں اسٹوڈیوز میں. تو بات کا آغاز کرتے ہیں. جوتے بھی اٹھانے ہیں, کپڑے بھی استری کرنے ہیں, صدف ٹھیک کہہ رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے ان کا رشتہ جو ہے نا ہماری شریعت میں اور دین میں بہت واضح ہے. صحیح, ایک ایک چیز کو کھول کر احادیث میں قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا ہے. جی, ہم اس کا جب بھی وہ کرتے ہیں نا اس کا مقابلہ یا اس کا تقابل تو ہم کرتے ہیں مغرب کی عورت سے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو مغرب کی عورت تو اس سے زیادہ مظلوم تو کوئی بھی نہیں ہے. البتہ ایک بات میں کہوں گی کہ یہ ساری بات ہے محبت کے رشتے کی. آپ کو اگر میاں کو بیوی سے محبت ہے, بیوی کو خاوند سے محبت ہے, تو وہ تو دونوں ایک دوسرے کی حد سے زیادہ عزت بھی کریں گے,
ایک دوسرے کے جوتے بھی اٹھا کے رکھ دیں گے جگہ پہ, گھر کا کام بھی وہ مل جل کے کر لیں گے, اور اگر خاوند کی کمزور حیثیت ہے تو عورت کما کر لا کر اس کو دے سکتی ہے, کیونکہ ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت خدیجہ الکبریٰ, ان کی مثال موجود ہے کہ آپ جو تھی تجارت کیا کرتی تھی اور اپنے پیسے جو تھے وہ خرچ کیا کرتی تھی گھر میں, جبکہ اسلام یہ کہتا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کا خرچہ اٹھائے, یا اگر وہ کمانے کا اس کو رائٹ ہے, لیکن اگر وہ کما رہی ہے تو اپنی مرضی سے اپنے پیسے کو اس کا دل چاہے تو خاوند پہ خرچ کرے, گھر میں خرچ کرے, اور اگر نہ چاہے تو وہ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھ سکتی ہے. نہیں, میرا سوال بڑا سمپل ہے, شوہر کے جوتے اٹھانے ہیں, کپڑے استری کرنے ہیں, یس نو؟ نہیں, یہ ذمہ داری نہیں ہے اسلام میں, ذمہ داری نہیں ہے, ذمہ داری نہیں ہے, حتیٰ کہ کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی عورت کے اوپر نہیں ہے, لیکن یہ محبت کی بات ہے نا. اگر ایک بیوی کو اپنے خامد سے محبت ہے اور خامد گھر کے باہر کام کر کے صبح کا گیا شام کو تھکا آ رہا ہے, اور اگر بیوی اس کے لیے کھانا پروستی ہے, گھر کے کام کاج کرتی ہے, تو اس کے جوتے بھی سنبھالتی ہے, تو یہ ایکسٹرا اس کے اوپر ایک احسان ہے, ایک ایکسٹرا اس کے ساتھ ایک محبت کا ریلیشن ہے, اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ جو غلط ہے نا, اس کو انڈرسٹینڈ غلط کیا گیا ہے, اس کو جو میں اس کی صدف کی بات جو میں نے انڈرسٹینڈ کی ہے, جو میں نے اس کی بات کو سمجھا ہے, اس نے کہیں نہیں کہا کہ دینی ذمہ داری ہے, اس نے کہیں یہ جملہ استعمال نہیں کیا, تو دینی ذمہ داری یہ نہیں ہے. لیکن اگر ذمہ داری ہے یا نہیں ہے, سمپل سوال ہے, ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اگر وہ کرتی ہے, دیکھیں میری بات سنیں, سیدھی سی بات ہے, ایک عورت جو دیکھیں, مرد اور عورت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ مرد اس میں فضیلت ہے, دیکھیں مرد کو عورت پہ فضیلت اس حوالے سے نہیں ہے کہ اس نے آ کے اس کے اوپر جوتم پیدار کرنی ہے اور اسے اپنی خدمت کرانی ہے, اس کا رول ڈیفرنٹ ہے. آپ چیف ایگزیکٹو ہیں اپنی کمپنی کے, لیکن آپ سے زیادہ طاقتور آپ کا وہ پیڈ گارڈ ہے جس کے پاس گن ہے, وہ آپ کو بھی گن پوائنٹ کے اوپر ہراساں کر سکتا ہے. اسی طریقے سے خامد جو ہے اس کا اسٹرکچر ایک مرد کا باہر کام کرنے کے لیے اللہ میرے بنائے, اس کے اندر طاقت ہے, اس کے اندر اس کا وہ غلط استعمال کرے اور بیوی کے اوپر جبر کرے اور اسے کہے کہ جی تو میرے جوتے بھی استعمال اور تو اپنا گھر کا کام بھی کرو اور غلام بن کے رہے, یہ غلط چیز ہے, اس کی دین میں کوئی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. آمنہ, آپ جوتے اٹھائیں گی عبداللہ صاحب کے کہ نہیں اٹھائیں گی؟ کپڑے استری کریں گی؟ پچھلے 15 سال سے میری ماں سے پوچھ لیں. اچھا, میں تو جوتے بھی اٹھاتی ہوں, میں تو بڑی کھل کے بات کروں گی, جب بھی آپ کے پروگرام میں آتی ہوں بالکل اس طرح کھلی بات کرتی ہیں, ہو کے بات کرتی ہوں. محبت کی بات ہے, اس لیے کہ محبت کی بات ہے. ایکچولی اب ایک فریم میں آ جائیں, صحیح, اب میں ایک فریم بنانے لگی. اچھا, اس فریم کو دے دیں محبت کا نام, اچھا, چاہت کا شیشہ فٹ کر دیں, ٹھیک ہو گیا, پیچھے ارمانوں کی فوٹو لگا دیں. ٹھیک ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ اپنی محبت کو جس انداز سے دیکھتے ہیں, زمانہ بھی دیکھیں, یہ ضروری نہیں ہے. آپ اپنی محبت کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں, جوتے اٹھائیں, یہ کریں, وہ کریں, وہ تو میری ماں کی ماں کی ماں کی ماں نے بھی اٹھائے ہوں گے. بات یہاں پر انہوں نے یہ جو بولی ہے, آپ نے شاید غور نہیں کیا اس جملے کے اوپر. جوتے کو بھی چھوڑ دیں, کپڑے تو اپنے شوہر کے ناخن بھی کاٹتی ہوں, آٹا بھی گوندتی ہوں, یہاں سے جاؤں گی تو آٹا گوندوں گی, روٹی بھی پکاؤں گی, میرے ہاتھ کی کھاتا ہے. میرے اوپر جبر نہیں کرتا کہ گھر آ کے روٹی پکا, یہ میں محبت میں کرتی ہوں, جو صدف نے جواب دیا. اب اس نے ایک جگہ پہ ایک بات بولی جو شاید آپ نے کلپ میں سنی ہو, اس نے کہا مجھ پہ فرض ہے, وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتی سوسائٹی کو, کیونکہ نہ تو صدف ریپریزنٹیٹیو ہے ہم عورتوں کی, ٹھیک ہے, ایک سوچ تو ہے نا, ایک سوچ ہے, ایک سوچ کو تو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اچھا, وہ سوچ اب تھوڑا بن کے گری ہے اس کے اوپر, عورت مارچ کے اوپر بھی, دو رخوں سے دیکھ رہی ہوں میں. صحیح ہے. اب وہ یہ جو ایکسپریس کرنا چاہ رہی ہے اپنی چاہت, اس نے کہا وہ میرا خیال کرے یا نہ کرے, جو میں نے تھوڑا سا مجھے سنائی دیا ہے, میرے پہ فرض ہے, یہاں وہ غلط ہے. میاں بیوی ایک گاڑی کے اگر 2 پہیے, ایک میں ذرا سی بھی ہوا بھی کم ہوگی تو وہ نہیں چل سکتی. یہ اس کی محبت کی عکاسی کر رہا ہے, وہ محبت کی عکاسی کر رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دین اسلام اتنا خوبصورت اور سچا دین ہے, یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دین ہے. اس میں عورت کو جتنے حقوق ہیں, ایک عورت کو یہ بھی جبرن نہیں کہا گیا تم ساس اور سسر کی خدمت کرو, دین میں نہیں ہے, جبر میں نہیں ہے کہ تمہارا فرض ہے. جس طرح شادی پہ کہہ دیتے ہیں نکاح کے بعد مرد اور کہ تم نے میرے ماں کو سنبھالا تو مجھ سے پیار لوگی, ایسا کوئی نہیں کہنا چاہیے, نہیں ہے. یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے نا, وہ لڑکے کی ذمہ داری ہے. اگر وہ بیٹی بن کے اس گھر میں گئی ہے, اپنی محبت سے وہ کرے, دین میں اس کا کوئی جبر نہیں کہ ساس سسر کی خدمت, یہ احسان ہے اس کا, احسان ہے. اب دوسری بات سن لیں, عورت مرد پہ احسان کرتی ہے, وہ اس کی نسل کو لے کے چلتی ہے. 2 چیزیں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ کندھوں پہ مزدوری کا بوجھ اٹھاتا ہے, واپس آتا ہے اپنے قد میں سپیریئر. عورت دن میں بچے کو فیڈ بھی کرائے, برتن بھی دھوئے,
کھانا بھی بنائے، وہ اپنے کام میں سپیریئر. اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو ایک کے فریم میں خوبصورت دیکھیں تو پرابلم نہ ہو. لیکن اس نے کہا کہ میرا تو فرض ہے کہ میں جوتے اٹھاؤں، جاب ڈیفائن کی ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ان کا اتنا نہیں ہوتا کہ وہ میرا خیال کریں. یہاں وہ اس لیے غلط ہے کہ کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ باہمی رشتہ ہے، باہمی تعلق ہے. اس میں ایک دم سے عورت کو گاڑی نیچے کیا کے ہے. دو پہیے Sorry ہیں. to say, اچھا، میری اس جملے نے عورت کو ایک دم سے معاشرے کی نظر میں نیچے کیا ہے صحیح. اور یہ بتایا ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مرد کو بھی کرنا مرد بھی ہے. عورت کے کپڑے سی کرے اگر ضرورت ہے تو کیا ہو گیا. اگر وہ بخار میں پھکی پڑی ہے تو اس کو بھی ایک کپ چائے بنا دے گا تو کوئی بری بات تو نہیں ہے. کرنا چاہیے. اب میرے مثال دوست کے طور ایسے پہ- قریشی، اس کی ویڈیو آئی تھی تھوڑی دن پہلے، بھابھی کے کپڑے وہ پریس کر رہا تھا. کون؟ اداکار ہیں وہ، اور اس کے ساتھ وہ پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بھابھی اچھا، کے میں کپڑے برا پہن کے بنا بیٹھی جاؤں. ہوئی تھی. کیا برائی ہے؟ اب میں برا بنا جاؤں، میں اپنے شوہر کے کپڑے سی کرتی ہوں، ان کا خیال شوہر کو بھی سب کرنا کچھ. چاہیے، شوہر کو بھی ہاں کرنا جی، چاہیے، لیکن شوہر کو بھی کرنا. وہ فورس نہیں ہے کہ میرا بھی سر کرے. یہ رشتہ احساس کا سیدہ ہے. زہرا کی یہ طرف رشتہ جانا احساس چاہتا. کا ہے. اچھا زہرا، اور یہ رسپیکٹ کا رشتہ ہے. یہ ذرا دونوں سینئر خواتین ہیں، ان کی باتوں کو آپ بالکل آپ نے نہیں سنا. آپ نے اپنی رائے دینی ہے. شوہر کے جوتے اٹھانے ہیں صدف کی طرح، کپڑے استری کرنے ہیں کہ نہیں کرنے؟ میں تو فی الحال ابھی اس فیس سے نہیں گزری کیونکہ یہ کبھی نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے جو رول ماڈل ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی روح سے بھی کافی باتیں کی، تو خاتون جنت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کیا کرتی تھی اور خوشی خوشی کیا کرتی تھی. اور اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگزامپل لی جائے تو وہ بھی آپ جناب سیدہ کے جو ہے وہ لیکن میں سوشل کام میڈیا میں پہ ہاتھ دیکھ رہا بٹایا ہوں، میں کرتی تھی. یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوں، میں انسٹا پہ دیکھ رہا ہوں، جتنی ویڈیوز آ رہی ہیں، جتنے ریپلائز آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں صدف نے بستی کرا دی خواتین کی، تھلے لگا دیا. ایسی بات نہیں. دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ انٹلیکچوئلز کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ جو فیمنزم والی جو ایک لبرلز جو ہے نا وہ سوچ اور کہیں گے بیماری جو ہے وہ ہر گلی محلے میں پھیلتی جا رہی ہے، اور اس وبا کے بھی کوئی ویکسین بھی نہیں آئی. تو جو یہ صدف کے مطابق جو ہے یہ ایسا فیمنزم جو ہے وہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر گئی ہے. کیونکہ تو میں تو یہ کہوں گی کہ صدف کا یہ پوائنٹ آف ویو کہ فیمنزم کو لے کر انہوں نے تو میرا خیال ہے ان کو ابھی تک فیمنزم کی جو ہے وہ صحیح ڈیفینیشن ہی نہیں پتا بیسکلی. نہیں، وہ عورت مارچ کے جواب میں کہہ رہی تھی. Good point. فیمنزم کی جو ڈیفینیشن ہے، ایلابریٹ کیجیے گا. جی جی، فیمنزم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ آپ اپنے خاوند کے جوتے اٹھائیں. فیمنزم پھر میرا خیال ہے بالکل، اور بالکل یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مطلب 19 کی صدی میں اس کا مطلب ہے کہ آپ اور میں جو ہے اس چیز سے انکار کر دیں کہ جو تحریک چلتے رہیں کہ خواتین کو ووٹ کا حق دینا چاہیے، خواتین جو ہے وہ ان کو مردوں کے برابر پے اسکیل دینا چاہیے، خواتین کو جو ہے مردوں کے برابر جابز ملنی چاہیے. اس کا مطلب ہے ہم تو ان سب باتوں کی نفی کر رہے ہیں. اور وہ تحریک، اور خاص طور پہ جو وہ ایک رائٹرز ہمارے انٹرنیشنل فرینچ رائٹر تھے خلیل الرحمان قمر، خلیل الرحمان قمر صاحب کی تو خیر بات ہی چھوڑ دیں کہ وہ تو جو ہے سیلیبریٹیز، ایسے سیلیبریٹیز ہیں جو کہ میل ڈومیننٹ، حالانکہ ان کو جو ہے ہمیشہ ان خواتین کی بات کرنی چاہیے کیونکہ ان کو پتا کہ ان کی فین فالوئنگ زیادہ ہے تو لوگ جو ہے وہ انہیں سنتے ہیں. لیکن وہ 90% جو عوام ہے وہ وہی ہے جو کہ میل ڈومیننٹ ہے. اچھا، نہیں، میں آپ کی بات سے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، میں آپ کی بات کا مطلب کیا لوں کہ ٹھیک ہے جوتے اٹھانے، جرابوں کا خیال رکھنا، یہ ٹھیک ہے، تسلیم کرتی ہیں آپ، کریں گے جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ کریں گے سارا. بالکل بالکل، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہماری رول ماڈل کرنا ہے. لیکن فیمنزم کی یہ ڈیفینیشن نقلی غلط ہے. ملمہ مت چڑھائیں چیزوں کے اوپر. یہ سب کرتی ہیں، جو کار میں نکلتی ہیں وہ بھی کرتی ہیں، جو بس میں بیٹھ کے جاب پہ جاتی وہ بھی کرتی ہے. اس لیے کہ عورت شوہر سے جب نکاح میں آتی ہے تو محبت اختیاری نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے. مجھے 1 منٹ اگر آپ ٹائم دینا، پھر اس میں شرم نہیں ہوتی کہ میں نے تمہارا کام کرنا لاہور کہ کی نہیں. پہلی کرائسس سینٹر فار وومن ان ڈسٹریس کی میں چیئر پرسن تھی. صحیح. اور اس کرائسس سینٹر میں وہ عورتیں آتی تھی جن کو راتوں رات گھر سے خاوند نکال کے باہر کھڑا کر دیا کرتے تھے. میں نے وہاں پہ جو حالات واقعہ دیکھے، ہم ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے تھے، ہم انہیں بٹھاتے تھے، ان کی سنتے تھے. میرا یہ تجزیہ ہے، بلکہ میرا 100% جو میں نے اس کا رزلٹ نکالا ہے یہ ہے کہ نہ تو 100% مرد مظلوم ہے، نہ ہی 100% عورت مظلوم. میں اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن یہ سوال جو ہے گھر کے کام کے حوالے سے، یہ جو ہے یہ ایک دن، میں نے آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں. السر میں